یہ تو راہب کی بات ہے. اب شجر و حجر کے سجدے کرنے. اور اب میں حدیث کوٹ کروں ترمذی میں ایک اور حدیث صحیح اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اس حدیث کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لا اعرفہ الان. فرمایا مکہ میں اس گلی کے کونے پر ایک جگہ تھی, مکہ میں ایک پہاڑ پتھر کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا. فرمایا میری بیست کا زمانہ جب قریب آیا, بیست سے پہلے, تو فرمایا خدا کی قسم جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا, مجھ پہ سلام کرتا. انی لا اعرف الان, میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا. مکہ مضمون میں پتھر تھا. اور بائی دی وے بتا, وہ پتھر 14 صدیاں 1500 سال تک رہا, اسی جگہ کسی نے چھیڑا نہیں. اور 1963 میں بھی اور 1980s کے کئی سالوں 1984-85 تک میں نے کئی بار خود اس پتھر کی زیارت کی, میں نے کی. جن لوگوں کو زمانے حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے ان سب نے, اگر کسی کے علم میں تھا تو زیارت کی ہوگی, اہل علم نے ضرور جا کے کی ہوگی. جو محبت والے علم والے جاتے تھے اس پتھر کو جو حضور پہ سلام پڑھتا تھا اس کا دیدار کرنے جاتے تھے. میں نے کئی بار جا کے, والد گرامی تھے 1963 میں, بار بار لے جا کے ہم اس پتھر کو سلام کرتے تھے. سلام جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتے, اس پتھر کی آنکھ کو پہچان تھی حضور کی شان اقدس کی کہ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد حدیث صحیح پھر امام ترمذی روایت کرتے ہیں, اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. پھر حدیث صحیح امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد. آپ فرماتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک روز باہر نکلے جنگلوں کی طرف, ہم نے دیکھا کوئی پتھر, کوئی پہاڑ, کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں سے آقا علیہ السلام گزرتے اور وہ بآواز بلند ان پتھروں سے اور ان ٹہنیوں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی ندا نہ ندا سن. اس کو ترمذی نے روایت کیا, امام دارمی نے کیا, امام حاکم نے روایت کیا, بلکہ باب یہی قائم کی. اور یہ پھر میں نے عرض کیا صحیح اور اسناد. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام و یا آپ کے میلاد کا تذکرہ نسبی فضیلت سے لے کر بدایت خلق, ابتدا سے لے کر ولادت اور بچپنے تک آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ نبوت کی پہچان کا یہ شان کا عالم تھا. یہ ایک گوشہ تھا. اور پھر اسی مضمون ضمن میں اب آخر پہ 2 حدیث صحیح بخاری سے اور کوٹ کرتا ہوں. اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا, آپ کی شان میلاد ذکر ہو جائے. سیرت طیبہ آپ کر لیں, عجیب مضمون ہے. امام بخاری نے الجامع الصحیح میں بسم اللہ کتاب الوحی میں روایت کیا ہے اس کو, کتاب الوحی, اور باب و بدء الوحی ہے. بخاری شریف کی بالکل ابتدا میں حدیث نمبر 7 ہے, نمبر 7. اور وہ یہ کہ کس طرح غیر پہچانتے تھے, اس طرح غیر پہچانتے تھے. اس میں شان اقدس کا ذکر کیا آئے گا, مگر سیرت کی طرف جا رہا ہوں. اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان بن حرب نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قریش سرداروں کے ساتھ ملک شام میں تجارت کے لیے ہم گئے ہوئے تھے, تجارت کے لیے ملک شام میں. تو ہرقل کا بادشاہ تھا اور ہیڈ تھا کرسچن ورلڈ کا, بیزنٹائن امپائر کا جو سربراہ تھا, بیزنٹائن امپائر کا ہیڈ ایمپرر ہرقل. اس کو خبر ہوئی کہ ہم کچھ مکہ سے قریش آئے ہیں. اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلا بھیجا. میں اب صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں.
ایلیمنٹ ہی سے آپ کو عبارت کے ساتھ بلا کے، اور وہ اس ایلیا میں تھا. ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، یروشلم میں القدس میں تھا. وہ ہم کو اپنے دربار میں بلایا اور سب ہم پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا تم میں کون ہے ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے کہا، اس ہرقل روم نے، بیزنٹائن ایمپرر نے پوچھا کہ تمہارے جو پورا وفد آیا ہے تم میں کوئی شخص ایسا بتاؤ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ قریب ترین ہے نسب میں، رشتہ داری میں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. رشتہ میں، نسب میں ان کے قریب ترین کون شخص ہے؟ بہت کتابوں میں یہ روایت ابن جریر طبری کی اور دیگر تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں سے حوالے سے آئی ہے، مگر میں اس مضمون کو صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں. چنانچہ وہ کہتے ہیں، سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وقلت انا اقرب ہوں نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نسب کے اعتبار سے. ہرقل نے کہا اپنے لوگ، اس شخص کو کہہ رہا ہے کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، نسب میں قریب ہوں، اس کو میرے قریب کر. وقال ادنوہ منی قربوا اصحابہ فاجعلوہم عند ظہرہ، اس کو میرے قریب بٹھا دو بالکل سامنے، اور اس کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں ان کو بالکل پیچھے قطار بنا کے اس کے ساتھ پیچھے بٹھا دو، تاکہ جو میں اس سے پوچھوں اور یہ بتائے وہ غور سے سنیں، تاکہ موجودگی میں بیانی نہ کر سکے. ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ٹرانسلیٹر کو کہا، ترجمان کو، کہ ان کو بتا سارے لوگوں کہ میں اس سے سوالات کروں گا اور سے اس کے جوابات سننا. اگر کہیں دیکھو کہ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر کہیں غلط بیانی کرے تو اس کو جھٹلا دینا، وہی ٹوک دینا، اس لیے تمہیں اس کے پیچھے بٹھایا ہے. اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا. یہ حضرت سفیان بن حرب بیان کر رہے ہیں، اور روایت عبداللہ بن عباس نے کی ہے، اور اس کو خریج کیا امام بخاری نے الجامع الصحیح میں. اس نے پہلا سوال کیا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں، بولو وہ تمہارے خاندان میں نسب کے اعتبار سے کیسا ہے؟ آپ دیکھیے اپروچ کیا، اس کا نسب کیسا ہے. تو آپ دیکھیے بات غیروں کے ہاں بھی جب تعین ہوتا تو آغاز حضور کے نسب سے ہوتا تھا، ولادت سے آغاز ہوتا تھا، میلاد سے، نسب سے، خانوادے سے ہوتا تھا. تو جواب دیا سفیان بن حرب، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر سب سے اعلی نسب کیا، نسب بڑا اعلی. دوسرا سوال کیا، فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلِ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، یہ جو دعویٰ نبوت کیا ہے کیا ان سے پہلے بھی تمہارے اندر کسی نے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ جواب دیا نہیں. تیسرا سوال کیا، بولے اس کی آبا و اجداد میں پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نہیں ہوا. چوتھا سوال کیا کہ اس کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، اشراف القوم، اشرافیہ اس کی پیروی کرتا ہے، یہ غریب پسے ہوئے لوگ ضعفاء وہ پیروی کرتے ہیں؟ اس نے کہا غریب پسے ہوئے لوگ اس کی پیروی زیادہ کرتے ہیں. چوتھا سوال کیا، اس کے پیروکار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ جواب دیا بڑھتے جا رہے ہیں. چھٹا سوال کیا، کیا کوئی شخص جو اس پر ایمان لایا ہو ان میں سے کوئی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ پاک میں تھے، ہجرت فرما چکے تھے، وفد مکہ سے گیا ہوا تھا، وفد مکہ سے گیا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. تو پوچھا کہ ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہے کہ جو کچھ وقت ساتھ گزار کے پھر گیا ہو؟ اس نے کہا کوئی. ساتواں سوال کیا، کیا تم اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے ہو جو تم مخالف اور دشمن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں لگا سکتے، صادق و امین جانتے ہیں. آٹھواں سوال کیا، کیا اس نے کوئی بے وفائی کبھی کسی سے کی ہے؟ بات کہہ کے اس کو وفا نہ کی ہو،
اس نے کہا نہیں، بے وفائی کبھی نہیں کی۔ پھر پوچھا تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ اب تمام اہل پاکستان، اہل عالم، سامعین غور سے سنیں، میں بڑے اسپیسیفک ایشوز کی طرف جا رہا ہوں سیرت پاک کے لیے، اور ایسی 2 حدیثوں کا آج انتخاب کیا ہے تاکہ نادر مضمون حضور کی سیرت کا بیان ہو۔ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ تعلیم کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ پڑھو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے اور جواب لے لیے تو اب ہرقل ان کا جو ایمپرر تھا، بیزنٹائن تھا، میں نے سے پہلا سوال کیا اس نبی کے نسب کے بارے میں۔